اور سوال یہ تھا جو ہے آج کل مطلب سننے میں بھی آ رہا ہے، اور جو کوئی بات کرتا ہے مطلب پڑھے لکھے لوگ بھی اگر ایسی بات کریں تو پھر جو ہے ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ قانون پہلے ہے یا پھر اسلام پہلے ہے۔ قانون پہ اگر اسلام کے ساتھ ٹکرائے گا تو پہلے کس پہ عمل کیا جائے گا؟ اسلام پہ، شریعت پہ عمل کیا جائے گا یا قانون پہ عمل کیا جائے گا؟ ظاہر ہے اسلام ہی پر عمل ہوگا قانون پر۔ قانون سے مراد کیا ہے؟ قانون سے مراد اگر یہ ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، یقیناً وہ قابل عمل نہیں ہے جو ٹکرائے گا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، صحیح ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خدائی جو قانون ہوتا ہے نا، اس سے انسانی قانون نہیں ٹکرا سکتا۔ انسانی قانون اگر لاگو کریں گے نا تو ہر ملک کا ایک اپنا قانون ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر خدائی قانون کریں گے تو تمام عالم کا ایک ہی قانون ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب کچھ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یار ہم قانون پر عمل کریں گے، اسلام پر نہیں کریں گے، وہ بندہ عقل سے عاری ہو سکتا ہے۔ وہ بندہ جو ہے جو اسلام کو نہیں سمجھتا، یہ جاہل ہوگا، اس کو پتہ نہیں اسلام کا قانون کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے اسلام کے علاوہ اس کے پاس کوئی قانون ہے، یعنی اسلام سے اچھا تو قانون کوئی دے نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اب ایسا سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اسلام کا قانون اور اس نے جس قانون کو مراد لیا ہے اس دونوں میں فرق کیا ہے۔ اگر یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اسلام نے جو ہے نا انسان کو حقوق نہیں دیے اور یہ میرا جو قانون ہے انسان کو حقوق دے رہا ہے، انسان کو انسانیت مقدم ہے اسلام سے، اگر یہ سمجھتا ہے تو اس سے بڑا جاہل انسان نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے قانون کو دیکھ لیں آپ، صحیح ہے؟ دنیا بھر کے، صرف ایک ملک کے نہیں، دنیا بھر کے قانونوں کو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کوئی ایسا قانون نہیں ملے گا جس میں انسان کو حقوق دیے گئے اسلام سے زیادہ۔ یعنی انسان کو اسلام نے سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں باخلاف کسی اور قانون کے، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ کہتا ہے انسان نیت پہلے ہے اور قانون اسلام کا بعد میں، یہ قانون پہلے ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ قانون ایسا کون سا ہے جو اسلام سے بڑھ کر حق دیتا ہو کسی انسان کو؟ یعنی ایک انسان ہے، ہر ایک کے حقوق کو الگ الگ اسلام نے بیان کیا ہے، یعنی کسی اور قانون تو بیان نہیں کیا۔ مثال کے طور پر والدین کے حقوق ہیں جو اسلام نے بیان کیے، کسی مذہب نے بیان نہیں کیے، کسی اور قانون نے بیان نہیں کیے، غیر مذہب یا مذہب دونوں قانونوں کو دیکھا جائے۔ اسلام نے والدین کے حقوق بیان کیے، بڑے بھائی کے حقوق بیان کیے، ٹھیک ہے؟ والد اور والدہ کے الگ الگ حقوق بیان کیے، بہن بھائیوں کے حقوق بیان کیے، اولاد کے حقوق بیان کیے، ٹھیک ہے؟ رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، محلے داروں کے حقوق بیان کیے، ہم وطنوں کے حقوق بیان کیے۔ تو جو حقوق کا چیپٹر ہے وہ جو اسلام کے اندر ہے اور اس کی خوبصورتی حسن اسلام کے اندر ہے، وہ کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی اور نہ غیر مذہب میں آپ کو ملے گی۔ تو پہلا یہ کہ اسلام کا قانون جو ہے وہ فوقیت اس لحاظ سے رکھتا ہے کہ اسلام کے قانون کے اندر خوبصورتی ہے، نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ جبکہ اس کے خلاف کوئی قانون دیکھیں، اس کے اندر ہزارہ آپ کو عیب ہم دکھا سکتے ہیں، ہزارہ اس کے اندر نقص دکھا سکتے ہیں۔ اب کوئی بھی قانون میرے پاس لے آئے کہ بھائی یہ قانون ہے، ہم کہتے ہیں اس قانون پر ہم عمل کریں، اسلام پر نہ کریں، تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس قانون کے اندر میں آپ کو نقص دکھاؤں گا، کمیاں دکھاؤں گا۔ لیکن آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں اسلام کا کوئی بھی ایک قانون اٹھا کے آؤ، کوئی ایک قانون جس میں آپ کو اس میں نقص سے کمی ہے، نہیں دکھا سکتے آپ۔ ہر ایک قانون کامل و اکمل ہے۔ تو جب اسلام کا قانون ہے ہی اکمل کامل، تو جو بندہ یہ کہہ رہے اسلام بعد میں قانون پہلے، تو اس کو کیا مسئلہ ہے؟ یعنی وہ کیا اسلام کو نہیں سمجھتا یا اسلام قانون کا اس کو پتہ نہیں ہے؟ اگر اس کو اسلام کے قانون کا پتہ نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اسلام کے قانون کو پہلے پڑھے، سمجھے، ایسے کے پاس جائے جس کو اسلام کے قانون کا پتہ ہے، وہ اس کو سمجھائے گا، بتائے گا، یا خود مطالعہ کا اسٹڈی کرے کہ اسلام کا قانون کیا ہے۔ اور اگر اسلام قانون اسٹڈی کیا ہے، اس نے پڑھا ہے، اس کے بعد اس کو کوئی ایسی دقت نظر آ رہی ہے جو سمجھا رہا ہے یہ جو قانون اسلام کا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے پاس آئے، علماء کرام کے پاس آئے، اپنا اشکال پیش کرے، اپنی مشکل کو پیش کرے، اس کمی کو پیش کرے، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کمی بیان کرو، اس کا جواب حل نہ ہو، پہلے تو کمی ہے ہی نہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا بھی ہے اسلام کا یہ جو قانون ہے اس کے اندر جو ہے نا کمی ہے، میرا قانون اکمل ہے،
تو بہتر ہے کہ ہمارے پاس آئیں، سب سے پہلے ہم سے تو بات کریں نا بھائی، کہ اسلام کا یہ قانون جو ہے یہ جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہم اس کو سمجھائیں گے۔ اگر ہر ایک کی عقل مختلف ہوتی ہے نا، تو اگر اس کی عقل کی رینج وہاں تک نہیں پہنچ رہی تو ہم اس کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے کہ اسلام کا قانون یہ کیوں کہتا ہے، اس چیز کا حکم کیوں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال ایک نکاح کا قانون ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اب نکاح کوئی ضروری نہیں ہے، معاذ اللہ یہ کہتے ہیں، تو مجھے بتاؤ نکاح کے علاوہ کون سا قانون تمہارے پاس ہے؟ اور پھر اگر کوئی قانون بنا بھی لو تو پھر جو اولاد وغیرہ کے حقوق کا وغیرہ مسئلہ ہے اس کا تمہارے پاس کیا ہے؟ کوئی ایک چیز ہے ایسی؟ اسی طرح انسان کے حقوق کی میں نے بات کی، اس سے بڑھ کر کیا ہے آپ کو؟ اسلام نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں، شراب کو حرام قرار دیا ہے، اب عقلی لحاظ سے دیکھو کہ کیا شراب انسان کے جسم کے لیے موافق ہے، درست ہے؟ کیا شراب اسلام ختم نہیں کرتی؟ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے، ہاں اسلام قانون یہ ہے کہ سود حرام ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ سود کے اندر کون سی بھلائی ہے؟ جہاں پر سود ہے، جہاں پر سود ہے وہاں معیشت تباہ ہے، ہاں وہ لوگ مقروض ہیں، وہ لوگ جو ہے نا کبھی ترقی یافتہ ہو ہی نہیں سکتے جو سود کے نظام کو چلاتے ہیں۔ تو سود کا جہاں نظام ہوگا وہاں ترقی کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو خدا سے جنگ کر رہا ہے۔ تو اس سے اگر آپ کو سود کا نظام بہتر ہے، سود کا نظام کے علاوہ جو ہے نا یہ اسلام قانون مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو بتاؤ صحیح کہ بھائی سود کے قانون جہاں پر ہے وہاں کون سی ترقی ہے؟ علامہ صاحب آپ نے بھی فرمایا کہ جو ہے سود کا جو ہے قانون جہاں پہ ہوگا وہاں ترقی نہیں ہے، ہوں تو وہ جو ہے پورا نظام ان کا جو ہے سود پہ چل رہا ہے، ہوں سود پہ پیسہ دیتے ہیں غریب عوام کو، پھر جو ہے وہ ان کا تو نظام اچھا چل رہا ہے، وہ ترقی بھی کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں ترقی کر رہے؟ دیکھو ترقی کر رہے انہوں نے کیا ترقی کی جس طرح کی آپ ترقی چاہتے ہو؟ سمجھے؟ پہلے تو یہ سوال ہے نا، آپ کہتے ہو سود کا نظام اگر صحیح ہے کیونکہ جو سود لے رہے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، میں نے یہ نہیں پھر کہا کہ ایک بات، صحیح ہے، میں نے کہا کہ وہاں پہ آپ نے کہا نا کہ وہ جو ہے ترقی نہیں کر رہے، تو وہ ترقی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ ترقی کی بات کر رہے ہو نا، سود سے کوئی ترقی نہ کر رہا ہے نہ کرے گا نا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے حقوق کی بات کی نہیں، ایک جیسے سے بھی میں بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں کہ جو بندہ سود لے رہا ہے وہ کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اب خود بتائیں، جو بندہ سود لے رہا ہے وہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے، بالکل صحیح ہے؟ اب مجھے یہ بتاؤ عقل کیا یہ فیصلہ کرتی ہے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے؟ نہیں کرتے، ایک بات ٹھیک، اس لحاظ سے سود کی خرابی نظر آئی، بالکل ٹھیک۔ اچھا جو انسان کا درس دیتے ہیں نا انسان سب سے مقدم ہوتا ہے، تو سود لے کر انسان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ہاں ایک مجبور کو اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے کہ وہ بیچارہ اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اس کو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ معیشت تباہ ہوئی نہیں ہوئی؟ ہاں آپ تو اس کو دیکھ رہے ہو، ہاں آپ اس کو دیکھ رہے ہو جس کے پیسے بڑھ رہے ہیں، جو لوٹ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، مچا رہا ہے، ہاں یہ ایک طریقہ ہے نا کمانے کا، یعنی پیسے زیادہ دے دیے اور وہ لے رہا ہے، لے کس چیز کا لے رہا ہے وہ؟ یعنی آپ کو میں کاروبار کر رہا ہوں، کیا اسلام نے کاروبار کے اصول نہیں دیے؟ کیا بینکاری کے اصول اسلام نے نہیں دیے؟ دیکھو آپ کو پتہ نہیں ہے اسلامی معیشت کا، اسلامی سرمایہ کاری کا جو نظام ہے آپ کو پتہ نہیں، اس لیے آپ کو سود اچھا لگ رہا ہے اور کہہ رہے ہو ترقی کر رہے ہیں، وہ ترقی سود سے نہیں کر رہے، ان کو تو مطلب ظلم جبر کا مل رہا ہے، جہاں کہاں سے حرام کا مال مل رہا ہے نا، ان کو کیا آپ کو کہ ترقی کر رہا ہے؟ جو بندہ حرام کھا کے ترقی کرتا ہے نا وہ ترقی یافتہ کبھی نہیں ہوتا۔ آپ دنیا کے اندر ایسے لوگ دیکھیں جو سود لے لے کر پتہ نہیں کتنی مطلب دولت جمع کر لیتے ہیں اور آخر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ذلت رسوائی کتنی ہوتی ہے، ہاں ذلت رسوائی ان کی ہوتی ہے نا، ذلت رسوائی کیوں ہوتی ہے ان کی؟ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ایک حرام ناجائز ظلم کر کے کسی کا پیسہ لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ پیسہ لوٹ کر امیر بنتا ہے تو آخر کار اس کا انجام برا ہوتا ہے، وہ ترقی یافتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں اسلام نے جو ایک معاشی نظام دیا ہے، سرمایہ کاری کا، تجارت کا نظام دیا ہے، اس کو یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو پتا ہوتا نا تو یہ سود کی طرف کبھی نہیں جاتے، اس میں زیادہ ترقی تھی، اس میں زیادہ امن تھا، ہر ایک کو حقوق اپنے اپنے ملنے تھے، اس مداربت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مشارکت ہے، کیا اس کا قانون اسلام نے نہیں دیا؟ پورے باب ہیں فقہ کے اندر، شریعت کے اندر، اب مداربت کرو، اس میں دونوں کو فائدہ ہوگا، کسی کی مجبوری کو کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ مثال ہے تو آپ نے پیسے دیے، کوئی اور کاروبار کر رہا ہے، کاروبار میں وہ مطلب اپنا ٹائم دے رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے اور پیسے آپ کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سود نہیں ہے، کیوں؟
کیونکہ جو کاروبار بندہ کر رہا ہے اس میں جو بچت تو فیصد مقرر کر اتنے فیصد میں اپنا فال لوں گا باقی آپ کا، تو ایسا تو ہر کوئی چاہے گا نا. تو یہ تجارت ہو رہی ہے. اب جو سود ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں پیسہ بندہ دے دیتا ہے، بھائی اتنے پیسے دیے ہیں اب مجھے اتنے ملتے رہیں، پیسے میں اپنے پورے تم سے لوں گا، پیسے تو پورے لوں گا اپنے، لیکن مجھے ایکسٹرا اتنے چارج میں دیتا رہوں گا مہینوں یا سالوں کے حساب سے. مجھے بتاؤ جو سالوں مہینوں کے حساب سے وہ لے رہا ہے پیسے، وہ کس چیز کے لے رہا ہے؟ پیسے تو اس کے مکمل اس کو ملیں گے نا. تجارت تو نہیں چل رہی نا. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس کو کچھ چیز لے کر دے، وہ بیچے، اس کا جو نفع ہو اس میں آدھا کریں یا اس کا کوئی فیصد مقرر کریں؟ یہ مداربت ہے. اسلام نے کتنا بنا ایک حسین نظام دیا ہے کہ بھائی جس سے دونوں کو فائدہ ہو ایسا کام کرو. یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر جو پیسے والا بندہ ایک پیسے دے دیتا ہے اور خامہ خواہ اپنے پیسے اس کے محفوظ ہیں، اس کو مکمل پیسے ملنے ہیں، لیکن ایکسٹرا چیز لے رہا ہے، وہ پیسے لے رہا ہے، وہ کسی کے لے رہا ہے، وہ حرام کے پیسے لے رہا ہے. یہ تو سود ہے. اگلا دو پستا جائے گا، اس کو بچت ہو نہ ہو اس کو کیا، یعنی اس کا کاروبار چلے نہ چلے اس کو کیا، اس کو تو منتھلی مل رہا ہے. تو یہ سود کی خرابی ہے. ٹھیک ہے. لیکن مداربت کے اندر ایک بہتری ہے، مشارکت کے اندر آدھا مال آپ کا آدھا میلہ بیچیں، نفع میں آدھا آدھا کریں، اس میں کیا ہے، دونوں کا فائدہ ہے. تو لوگوں کو اسلامی جو مداربت ہے، مشارکت ہے، جو اسلامی تجارت کے احکام ان کا پتہ نہیں ہے، اس لیے سود کی طرف جا رہے ہو کہ ترقی کرے. ترقی نہیں کر رہے. اگر یہ اسلامی قانون پر عمل کرے، مداربت مزارت پر مشارکت پر عمل کرے نا، تو ان سے بڑھ کر کوئی ترقی یافتہ نہ ہو. اب عمل نہیں کر رہے تو کیا کریں، ان کے پیچھے لگے ہوئے. جزاک